بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل، عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری اپریل 2026، پیج نمبر 20۔ اصلی چہرہ۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ اپنے زندگی کے راز عبقری کے ساتھ۔ محترم قائرین، السلام علیکم۔ اپنے چند مجرب عمل لکھ رہا ہوں۔ ہم سب گھر والوں کو بے حد فائدہ ہوا۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لڑائی جھگڑا ختم۔ ظہر کی نماز کے بعد 3 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 1.25 لاکھ بار پڑھنے سے گھریلو جھگڑوں سے نجات مل جائے گی۔ گھر کے چند افراد مل کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہت لاجواب عمل ہے۔ حافظہ لاجواب، دماغ تیز۔ اگر سبق یاد نہ رہتا ہو یا گھر کی چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہوں، حافظہ کمزور ہو تو رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح یا اللہ یا خالقو یا نورو کی پڑھ لیا کریں۔ کچھ دن کے عمل سے حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ جادو ٹونا، سر درد سے چھٹکارا۔ اگر آپ کو مسلسل سر درد رہتا ہو اور گھر میں جادو جنات کے اثرات محسوس ہوں، مثلاً بلا وجہ لڑائیاں شروع ہو جائیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں پھونک مار دیں۔ اس کے بعد گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر یہی عمل دہرائیں، یعنی 7 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ جادو جنات دور ہو جائیں گے، کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ پیٹ درد سے نجات۔ اگر آپ پیٹ درد، بدہضمی، گیس، آنکھوں میں مسلسل درد کا شکار ہوں تو اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ انشاءاللہ جملہ تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ ضدی بخار میں آرام۔ اگر بخار پرانا ہو گیا ہے اور اتر نہیں رہا تو اول آخر درود شریف اور درمیان میں 313 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر دم کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بخار اتر جائے گا۔ ہر قسم کے درد سے نجات۔ اگر کوئی شخص جس کو بھی آدھے یا پورے سر کا درد ہو تو اول آخر 3 مرتبہ درود، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں۔ 3 مرتبہ بغیر تسمیہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس تسمیہ پڑھ کر دم کریں، شفا ملے گی۔ بار بار کا آزمودہ عمل ہے۔ میں نے جنت دیکھی ہے۔ بعض کتب میں لکھا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اللہ تعالیٰ دنیا میں جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہے، یعنی مرنے سے پہلے جنت دیکھ لیتا ہے۔ تمام گناہ معاف۔ جو آدمی 70,000 بار پہلا کلمہ پڑھ کر اپنے کسی مرحوم عزیز، والد، والدہ یا اپنے لیے بھی پڑھ سکتا ہے یا کسی کو بھی بخش دے تو اس مبارک عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حج کی سعادت نصیب۔ میں روزانہ کم از کم 10,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں۔ جب بھی اللہ سے کوئی حاجت ہوتی ہے یہ وظیفہ کر کے مانگتا ہوں، اللہ حاجت پوری کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے مجھ پر کرم نوازی کی اور حج کی سعادت عطا فرمائی۔ دلوں کو پرسکون کرنے والا عمل۔ ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھنے سے لذت اور سکون حاصل ہوتا ہے اور اللہ کا قرب ملتا ہے۔ آزمودہ عمل ہے۔ روحوں سے ملاقات۔ کچھ عرصہ قبرستان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 30 بار پڑھنے سے مرحوم رشتہ داروں سے خواب میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ چور کے قدموں کو چومنے والا حکمران۔ ایک درویش اپنے ابتدائی ارادات کا ذکر فرماتے ہیں۔ میں ایک شیخ کی خدمت میں گیا، وہ مجھ سے کام لیا کرتے تھے اور میں خدمت سے مسرور ہوتا تھا۔
ایک روز فقیروں کے لیے گوشت لانے کا حکم دیا۔ میں قصاب کے پاس گیا، گوشت خریدا اور ایک برتن میں لے کر جوں ہی چلنے کے لیے مڑا، ایک شخص سامان سے لدا ہوا گھوڑا ہانک کر لا رہا تھا۔ اس نے مجھے گھونسا مارا اور میں ایک میخ پر جا گرا۔ سخت چوٹ اور زخم آیا۔ قصاب نے مجھے اٹھا کر میری مرہم پٹی کی۔ ابھی وہ میرے زخم پر پٹی باندھ کر فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ گھوڑے والا شخص اپنے ساتھ 3 آدمیوں کو لیے پھر پہنچا اور کہا میرا بٹوا گم ہوا ہے، جس میں 10 دینار تھے۔ وہ لوگ مجھے، قصاب کو اور 2 آدمیوں کو پکڑ کر کوتوال کے پاس لے گئے اور کہا کہ انہوں نے ہمارا بٹوا چرایا ہے۔ اس جرم میں کوتوال نے مجھے اور 3 آدمیوں کو کوڑے لگوائے۔ اس کوڑے کی ضرب میرے زخم پر ہی لگ رہی تھی۔ اتفاق ایسا کہ جس برتن میں نے گوشت لیا تھا، بٹوا اس میں ملا اور خود ایک سپاہی نے اسے دیکھ لیا۔ چنانچہ سب نے بیک زبان مجھ ہی کو چور کہا اور کوتوال نے میرا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ کوتوال کے حکم سے تیل گرم کیا گیا اور میرے گرد لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ کوئی مجھے مارتا، کوئی برا بھلا کہتا۔ 4 آدمیوں نے مجھے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا۔ اتنے میں خبر آئی کہ تیل گرم ہو چکا ہے، چور کو حاضر کیا جائے۔ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر چکا تھا، جو تمام حکومتوں کا مالک ہے۔ اس وقت ایک آدمی نے مجھے ایک زوردار تمانچہ رسید کیا۔ میں نے اس پر بھی صبر کیا اور اب تعالیٰ ہی پر اعتماد کیے رہا۔ پھر اس نے مجھے چور ڈاکو کہتے ہوئے زور کا دھکا دیا کہ میں منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اسی وقت مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے اور تبسم فرما رہے تھے۔ اس حالت میں ابھی میں سیدھا کھڑا بھی نہ ہو پایا تھا کہ میری تمام پریشانیاں کافور ہو گئیں۔ اس وقت کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا، تم لوگوں نے جسے پکڑا ہے وہ شیخ کا خادم ہے۔ لوگوں نے مجھے دیکھا اور کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اس کے بعد تو سب میرے قدم پر گرنے لگے۔ کوتوال نے قدم بوسی کر کے معافی طلب کی۔ بٹوے والا گریہ زاری کرنے لگا۔ میں نے سب کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ یہ ایک امتحان تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بٹوے کی رقم اور گھوڑے پر لدا ہوا سارا مال شیخ ہی کے لیے تھا۔ عین اسی وقت جب مجھ پر گزر رہی تھی، حضرت شیخ اور خانقاہ کے تمام فقراء ایک باہمی معاملے کے باعث استغفار میں مشغول تھے۔ کوئی خانقاہ سے باہر نہیں نکلا۔ میں جب گوشت لے کر خانقاہ میں پہنچا اور سارا قصہ بتایا تو شیخ نے فرمایا، جس نے صبر کیا اس نے جمال و کمال پایا، اور اے فرزند، میں بھی تیری حالت دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کا مجھے پہلے سے علم ہو چکا تھا۔ نیز فرمایا، یہ واقعہ راہ طریقت میں تیرے کامل ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ اب تو جہاں چاہے سفر کر، اللہ تجھ سے اپنے دین کا کام لے گا۔ کراماتی تیل۔ مالش کا حیرت انگیز تیل، جوڑوں کے درد، فالج، لکوہ، راشا، گنٹھیا، شٹیکا، کمر درد، نمونیا، وضو کا پھڑکنا، پنڈلیوں کا درد، پیدائشی کمزور بچوں کے لیے بہترین۔ عبقری کی پروڈکٹس منگوانے کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹیٹ لائف کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں تو یا کوئی پلان لینا چاہتے ہیں تو دیے گئے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔